صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیز طلباء، آج ہم 8ویں باب میں سبق نمبر 1 پڑھیں گے، جس کی ابتدا حکمت سے ہوتی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 8ویں باب کا آغاز کرتے ہوئے فرماتے ہیں: باب ہشتم در آداب صحبت۔ باب منے باب، ہشتم منے 8واں، در منے میں، آداب منے طور اور طریقہ، صحبت منے اٹھنا بیٹھنا۔ یعنی 8واں باب صحبت کے آداب کے بیان میں، صحبت کے طور اور طریقے کے بیان میں۔ مال از بہر آسائش عمر است، نہ عمر از بہر گرد کردن مال۔ مال منے مال، دولت، از منے سے، بہر منے لیے، آسائش منے آرام، عمر منے زندگی، است منے ہے، نہ منے نہیں، عمر منے زندگی، از منے سے، بہر منے لیے، گرد کردن جمع کرنا، مال منے مال۔ یعنی مال زندگی کی آسائش اور آرام کے لیے ہے، نہ کہ زندگی مال جمع کرنے کے لیے۔ یعنی اللہ رب العزت نے جو مال اور دولت پیدا کیا ہے، اس کے تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں، نہ کہ زندگی کو خالق کائنات نے اس لیے بنایا ہے کہ انسان اس زندگی کو مال جمع کرنے میں گزار دے۔ عاقل را پرسیدند نیک بخت کیست و بدبخت چیست، گفت نیک بخت آن کی خورد و کشت و بدبخت آن کی مرد و ہشت۔ عاقل عقل مند، اور جب اس کسی لفظ کے ساتھ یائے مجہول لگ جائے تو اس کا معنی کسی یا کوئی ایک ہوتا ہے۔ رامنے کو پرسیدند لوگوں نے پوچھا، نیک بخت خوش نصیب کیست کون ہے، وہ منے اور، بدبخت منے بد نصیب، چست منے کون ہے، گفت اس نے جواب دیا کہ نیک بخت خوش نصیب آ منے وہ کی منے جو، خرد منے کھایا، و منے اور، کشت منے بویا، و منے اور، بدبخت منے بد نصیب آ منے وہ کی منے جو، مرد منے مر گیا، و منے اور، ہشت منے چھوڑ گیا۔ کسی عقل مند سے لوگوں نے پوچھا کہ نیک بخت کون ہے اور بد نصیب کون ہے، تو اس نے جواب دیا کہ خوش نصیب وہ ہے جو کھایا اور بویا، اور بد نصیب وہ ہے جو مر گیا اور چھوڑ گیا۔ یعنی کہ خوش نصیب وہ شخص ہے جس نے اپنے مال سے کھایا اور راہ خدا میں خرچ کیا، اور بد نصیب وہ ہے جو نہ خود کھایا نہ دوسروں کو کھانے دیا، بلکہ وہ اپنے مال میں بخالت سے کام لیا، اور جب اس کے مرنے کا وقت آیا تو مر گیا اور اپنی پوری دولت چھوڑ کے دنیا سے چلا گیا۔ مکن نماز برآں ہیچ کس کی ہیچ نہ کرد، کہ عمر در سر تحصیل مال کرد و نہ خود۔ مکن منے مت کر، نماز میں نماز، برآں اس شخص پر، ہیچ کس جس شخص نے، ہیچ نہ کرد کچھ نہیں کیا، کوئی نیک کام نہیں کیا، کہ منے کی عمر زندگی، در منے میں، سر منے خیال، تحصیل منے حاصل کرنا، مال منے مال، کرد منے گزار دیا، و منے اور، نہ خورد منے نہیں کھایا۔ اس شخص کی نماز جنازہ مت پڑھو جس نے کوئی نیک کام نہیں کیا، زندگی مال حاصل کرنے کے خیال میں گزار دیا اور کچھ نہیں کھایا۔ حکمت: موسیٰ علیہ السلام قارون را نصیحت کرد کہ احسن کما احسن اللہ الیک، نشنید عاقبت الشنیدی۔
موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ایک جلیل القدر پیغمبر ہیں جو بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے۔ قارون ان کا چچا زاد بھائی تھا۔ رام نے کو نصیحت کر کیا کہ کی احسن حسن سلوک کر کما جیسا کہ احسن اللہ علیہ کا اللہ نے تیرے ساتھ بھلائی کیا۔ نشنید اس نے نہیں سنا یعنی عمل نہیں کیا، عاقبتش اس کا انجام شنیدی تو نے سنا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو نصیحت کیا کہ تو لوگوں کے ساتھ بھلائی کر یا حسن سلوک کر جیسا کہ اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا۔ اس نے نہیں سنا، اس کا انجام تو نے سنا، یعنی وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ آکس کی بدینارو درم خیر نیندوخت سر عاقبت اندر سر دینارو درم کر۔ آمنے وہ کی آمنے وہ کس شخص کی جو سے دینار سونے کا سکہ اور درم چاندی کا سکہ، خیر بھلائی، نیندوخت نہیں جمع کیا، سر کرد برباد کرنا ہوتا ہے، عاقبت انجام، اندر میں، سر خیال، دینار سونا اور درم چاندی۔ وہ شخص جو سونے اور چاندی سے بھلائی جمع نہیں کیا، اپنی عاقبت دینار اور درہم کے خیال میں برباد کر دیا۔ یعنی جس شخص کو اللہ رب العزت نے دولت و ثروت سے، سونے اور چاندی سے نوازا اور اس سونے اور چاندی سے اس نے کوئی نیک عمل نہیں کیا، راہ خدا میں اس نے خرچ نہیں کیا، تو وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے دنیا، دینار اور درہم کے جمع کرنے کے خیال میں اپنی عاقبت کو برباد کر دیا۔ خواہی متمتع شوی از نعمت دنیا با خلق کرم کن چوں خدا باتو کرم کرد۔ خواہی اصل میں تھا اگر تو چاہتا ہے متمتع شوی فائدہ اٹھانا از سے نعمت دنیا کی نعمت سے، با خلق مخلوق کے ساتھ کرم کن سخاوت کر، بھلائی کر، چوں جیسے کہ خدا باتو تیرے ساتھ کرم کر بھلائی کیا۔ اگر تو دنیا کی نعمت سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو مخلوق کے ساتھ بھلائی کر جیسا کہ خدا نے تیرے ساتھ بھلائی کیا۔ تو یہ اللہ رب العزت کی نعمت سے اگر کوئی فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو اس کا بس ایک طریقہ ہے کہ جس طریقے سے اللہ نے انسان کے ساتھ کرم کیا ہے، بھلائی کیا ہے، انسان کو بھی مخلوق خدا کے ساتھ کرم اور بھلائی کرنا چاہیے۔ عرب گوید، عرب کہتے ہیں جد سخاوت کر ولا تمنن اور احسان مت جتا، لأن الفائدۃ الیک عائدۃ، اس لیے کہ اس کا فائدہ تیرے ہی طرف واپس ہوگا، یعنی بخشش کر و منت اور احسان مت جتا کہ کیونکہ نفع اس کا نفع بتو تیری طرف بعض میں گردن واپس ہوگا، یعنی بخشش کر اور احسان مت جتا کیونکہ اس کا نفع تیرے ہی جانب واپس ہوگا۔ تو احسان کر کے انسان کو احسان نہیں جتانا چاہیے، اس لیے کہ احسان کا فائدہ خود احسان کرنے والے کو ہی ملتا ہے، اور اگر احسان کرنے کے بعد انسان احسان جتا دیتا ہے تو پھر اس احسان کا اسے کوئی فائدہ نہیں ملتا ہے، نہ دنیاوی فائدہ ملے گا اور نہ ہی اس کو اخروی فائدہ ملے گا۔ درخت کرم ہر کجا بیخ کرد گذشت از فلک شاخ و بالائے او، درخت کرم سخاوت کا درخت ہر کجا جس جگہ بیخ کر جڑ پکڑ لیا، گذشت چلی گئی، از سے فلک آسمان، شاخ ڈالی، و اور بالائے او اس کے اوپر، سخاوت کا درخت جس جگہ بھی جڑ پکڑ لیا تو اس کی شاخیں آسمان سے بھی اوپر چلی گئیں، یعنی سخاوت کا چرچا اور سخاوت کا پھل اور سخاوت کا تذکرہ یہ آسمانوں بھی ہوتا ہے، اور اس کی مقبولیت عرش بری تک ہے۔ گر امید داری کزو برخوری، اگر امید داری کزو برخوری منت ارا بر پائے او، گر اگر امید داری تو امید رکھتا ہے کہ ازو اس سے برخوری تو پھل کھائے، یعنی سخاوت کے درخت سے
اگر تو امید رکھتا ہے کہ تو اس سے پھل کھائے، یعنی اگر تو چاہتا ہے کہ سخاوت کا تجھے فائدہ ملے، تو بمنت احسان جتا کر میں نے مت رکھ آرا بر پائے اس کے پیر پر، اس کی جڑ پر، تو احسان جتا کر اس کی جڑ پر آرا مت چلا۔ تو جس طریقے سے جڑ کاٹنے سے انسان کو درخت کا پھل نہیں مل سکتا، اسی طریقے سے احسان کر کے احسان جتانے سے یا سخاوت کر کے احسان جتانے سے سخاوت کا فائدہ انسان کو نہیں ملتا ہے۔ تو شیخ سعدی فرماتے ہیں اگر تو اس سے پھل کھانے کی امید رکھتا ہے تو احسان جتا کر اس کی جڑ پر آرا مت چلا۔ شکر خدائے کن کی موفق شدی بخیر، ز انعام و فضل او نہ معطل گذاشت۔ شکر خدائے، اپنے خدا کا شکر کن منے تو ادا کر، کہ منے کی موفق شدی تجھے توفیق دی گئی، بخیر بھلائی کی۔ ز انعام و فضل او، اس نے اپنے انعام و فضل سے، نہ معطل نہیں، معطل میں بیکار، گذاشت چھوڑا، تامن تیری تجھ کو، اپنے خدا کا شکر ادا کر کہ تجھے بھلائی کی توفیق دی گئی، اپنے انعام و فضل سے اس نے تجھے بیکار نہیں چھوڑا۔ تو انسان کو اپنے خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ پروردگار عالم نے اسے بھلائی کی توفیق دیا، ورنہ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن سے اللہ رب العزت وہ نیک کام یا بھلائی کا کام کروا لیتا، لیکن انسانوں میں آپ کو چنا بھلائی کی توفیق دے کر کے بھلائی کرنے کے لیے، تو اس پر اپنے خدا کا انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو معزز ناظرین، یہ گلستہ کے 8ویں باب کا پہلا سبق تھا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ سبق آپ کے لیے مفید ہوگا۔ اگر یہ سبق آپ کے لیے مفید ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دوسرے احباب بھی آپ کی طرف فائدہ اٹھائیں، تو اس ویڈیو کو اپنے احباب اور دوستوں میں شیئر کریں اور لائک کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے مستفیض ہو سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملتے ہیں دوسرے ویڈیو میں۔